اگر تم بن سکتے ہو تو میری شریعت کا عالم بننا۔ تو اب فیصلہ کرو حضور کے اس مطالبے کو اگر کسی نے سب سے پہلے پورا کیا ہے تو یہی علماء کرام ہے، یہی علماء دین ہے جنہوں نے اپنے آقا کے مطالبے کو سب سے پہلے پورا کیا، اپنے آپ کو عالم بنا کر کے تیار کیا۔ اس لیے قوم کے نوجوانوں، قوم کے غیور مسلمانوں، ان علماء کی قدر کرنا، ان کی بے قدری مت کرنا، اس لیے کہ یہ علماء جب تک تمہارے درمیان موجود رہیں گے، جب تک تمہاری آبادی میں موجود رہیں گے، جب تک تمہارے گاؤں اور بستی میں یہ علماء موجود رہیں گے، تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور جب یہ علماء دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے، تمہارا ایمان بھی لٹتا ہوا نظر آئے گا، تمہارا عقیدہ بھی لٹتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، عقیدے کی بقا چاہتے ہو، ایمان کی بقا چاہتے ہو، تو ان علماء کی قدر کرنا، ائمہ کی قدر کرنا، یہی تمہارے ایمان کے محافظ ہے، یہی تمہارے عقیدے کے محافظ ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ان علماء کرام کی موجودگی میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے، آپ کو ان علماء کرام کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اس کانفرنس میں، اس جلسے میں آئے ہیں، آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس مقصد میں، اس جلسے میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر سکے، اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر سکے۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کی ذات کو آپ کیا سمجھے؟ میں آپ کوئی تمہیدی گفتگو نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں دیا گیا ہے، آدھے گھنٹے کا وقت ہے۔ اسی آدھے گھنٹے میں پوری برق رفتاری کے ساتھ، پوری تیزی کے ساتھ اپنی باتیں بیان کر کے اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کون ہے اعلیٰ حضرت جس سے پوری دنیا محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ یہ کون ہے مجدد اعظم جن سے پوری دنیا محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، 25 صفر المظفر کو دنیا کے کسی ایسے خطے میں جہاں پر سنی مسلمان آباد ہو، آج کے دن اپنے یہاں محفلوں کو سجا کر کے، محفلوں کا انعقاد کر کے، کوئی ایسا سنی علاقہ نہیں ہوگا جہاں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لوگ خراج عقیدت نہ پیش کر رہے ہو، کلہائے عقیدت پیش نہ کر رہے ہو۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ سنیے اعلیٰ حضرت کون ہے؟ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہے، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر ایک عالم ربانی نے اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی جائے۔ آپ علم حدیث پڑھیے، آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھیے، حدیثوں کا مطالعہ کیجئے کہ علماء جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، آپ حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ نے امام اعظم کی پیدا ہونے کی بشارت سنائی۔ امام مالک ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آقائے دو عالم نے حضرت امام مالک کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی، اور میرے مصطفیٰ نے امام مالک کو عالم المدینہ کا لقب عطا فرمایا، اور شہنشاہ بغداد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے مشائخ نے آپ کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی، بڑے بڑے اولیاء کرام اس خاکدان گیتی پر آتے رہے اور اپنے اپنے دور میں اعلیٰ حضرت غوث پاک کی ولادت کی خبر دیتے رہے۔ ٹھیک اسی طرح ابھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس خاکدان گیتی پر تشریف نہیں
لائے ہیں. ابھی علامہ نقی علی خاں کے گھر آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے. آپ کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر آپ کی حقانیت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. گجرات کی سرزمین پر آپ کی صداقت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. گجرات کی سرزمین پر ایک متبشر ولی کامل عالم ربانی آپ کی ولادت کی خبر دے رہے ہیں. اٹھائیے کتاب شہنشاہ کاٹھیا وار، جس میں شہنشاہ کاٹھیا وار حضرت سیدنا صالح شیرازی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سوانے قلم بند کیے ہوئے ہیں. جو لوگ گجرات کا سفر کیے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ گجرات کی سرزمین پر ایک جگہ ہے راجکوٹ. راجکوٹ سے تقریباً 120 کلومیٹر کی دوری پر کلاریا شریف ہے. کلاریا شریف میں اس وقت روحانی بڑی عظیم خانقاہ شیرازیہ کے نام سے ایک بڑی عظیم خانقاہ تھی کلاریا شریف میں. اس خانقاہ میں کون رہا کرتے تھے؟ اس خانقاہ میں وقت کے ایک جید متبکر عالم ربانی ولی کامل حضرت سید صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے. آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ کا معمول تھا کہ آپ دن میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے طلباء کو بخاری کا درس دیا کرتے تھے. جب رات ہوتی تھی مصلی بچھا دیتے تھے. مصلی پر کھڑے ہو کر پوری رات اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزار دیتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. ایک دن حضرت سید صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے طلباء کو بخاری کا درس دے رہے تھے. بخاری کا درس دیتے دیتے ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے آئی، آپ کے نگاہوں کے سامنے آئی کہ اس حدیث کو دیکھ کر آپ مچل جاتے ہیں اور مچل کر فرماتے ہیں میرے عزیز طلبہ، یہ جو حدیث ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں اس حدیث پاک سے یہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل ہے. پھر حضرت سید صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کے علم غیب پر سینکڑوں حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ اے میرے عزیز طلبہ، حضور کے علم غیب کی ثبوت میں بخاری میں یہ حدیث ہے، مسلم میں یہ حدیث ہے، نسائی میں یہ حدیث ہے، ماجہ میں یہ حدیث ہے، داؤد میں یہ حدیث ہے. الغرض متعدد کتابوں کو شمار کرتے ہوئے حضرت سید صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کے علم غیب پر حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. لیکن حدیثیں بیان کرتے کرتے اچانک حضرت سید صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ پر وجذب کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، جذب کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے، چہرے پر حزن و ملال طاری ہوتا ہے. حضرت صالح اپنے سر کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. طلبہ محو حیرت ہے. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد حضرت شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے. ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے. آپ مسکرا رہے ہیں اور بے ساختہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ. جو طلبہ بخاری کا درس لے رہے تھے وہ طلبہ دیکھ کر محو حیرت ہے. یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے شیخ ہمیں بخاری پڑھا رہے تھے، حضور کے علم غیب پر حدیثیں سنا رہے تھے. اچانک شیخ کا چہرہ متغیر ہوتا ہے. شیخ کے چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے. چہرے پر حزن و ملال طاری ہوتا ہے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے چہرے کا رنگ بالکل اجالا ہو جاتا ہے. چہرہ بالکل مسرت و شادمانی سے معمور ہو جاتا ہے. طلبہ نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. ابھی تو آپ بخاری پڑھا رہے تھے، حضور کے علم غیب پر آپ حدیثیں سنا رہے تھے. حدیثیں سناتے سناتے اچانک سر پکڑ کر آپ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے. چہرے پر مسرت و شادمانی کے اثرات نمایاں نظر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ،
माजरा क्या है? तो हजरत सैयद सालेह शिराजी रहमत ताला अलैह ने फरमाया, ए मेरे अजीज तलबा, दरअसल मामला ये है कि जब मैं तुम्हें बुखारी पढ़ा रहा था, हुजूर के इल्मे गैब पर हुजूर की हदीसें सुना रहा था, अचानक मेरी आंख लग गई, मेरे दिल पर अल्लाह की बारगाह से इल्हाम आया और इल्हाम में ये बताया गया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अभी वो फिरका पैदा नहीं हुआ है जो इल्मे गैब मुस्तफा का मुनकिर होगा, लेकिन ऐ शिराजी अनकरीब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक फिरका पैदा होगा जो इल्मे गैब मुस्तफा का मुनकिर होगा। ऐ मेरे अजीज तलबा, जब मैंने ये सुना तो मुझे सदमा लाहिक हुआ, मुझे तकलीफ हुई, मैं सर पकड़ करके जमीन पर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद अल्लाह की बारगाह से मेरे दिल पर एक दूसरा इल्हाम आया। उस इल्हाम में मुझे बताया गया कि शिराजी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब वो गुमराह फिरका, जब वो वहाबी फिरका पैदा होगा जो इल्मे गैब मुस्तफा का मुनकिर होगा, जो इल्मे गैब मुस्तफा का इनकार करेगा, तो ऐ शिराजी परवरदिगारे आलम अपने महबूब की उम्मत को यूं ही बेसहारा नहीं छोड़ेगा। परवरदिगारे आलम अपने महबूब की उम्मत की इस्लाह के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए और इस बातिल फिरके की सरपुर्दी के लिए एक मुतबक्किर आलिम दीन को पैदा फरमाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सालेह फरमाते हैं, ए मेरे अजीज तलबा, जब मैंने ये सुना कि एक मुतबक्किर आलिम दीन पैदा होगा जो इस बातिल फिरके की सरकूबी करेगा, जो इस बातिल फिरके की रद्द बलीग फरमाएगा, तो मेरे चेहरे पर खुशी के आसार नजर आए। मैं खुशी से झूम उठा, इसलिए मैं कहने लगा सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे हजरत शेख फरमाते हैं, ए मेरे अजीज तलबा, अगर मैं चाहूं तो इसी मजलिस में उस आलिम रब्बानी का नाम भी बता सकता हूं। इतना कहना था, तलबा में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। तलबा कहते हैं, सरकार फिर देरी किस बात की, उस आलिम रब्बानी का नाम बता दीजिए। हजरत फरमाते हैं, नहीं नहीं, ये तो राज़ो नियाज की बात है। तलबा कहते हैं, हुजूर वाज़े फरमा दीजिए वो आलिम रब्बानी कौन होगा। चुनांचे हजरत सैयद सालेह शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल में आते हैं और जज्ब की कैफियत में इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे अजीज तलबा, क्या वाकई बता दूं? तलबा कहते हैं, सरकार बता दीजिए, क्या वाकई बता दूं? तलबा कहते हैं, हुजूर जरूर बता दीजिए। आला हजरत के बारे में फरमाते हैं हजरत सैयद सालेह शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ए मेरे अजीज तलबा, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, कान खोल करके सुन लो। जब ये वहाबी फिरका हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होगा तो परवरदिगार आलम अपने महबूब की उम्मत की इस्लाह के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए और इस बातिल फिरके की सरकूबी के लिए बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा को पैदा फरमाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा सोचिए, हजरत सालेह शिराजी फरमाते हैं कि जब ये वहाबी फिरका जो इल्मे गैब मुस्तफा का मुनकिर होगा, हुजूर के इल्मे गैब का इनकार करेगा, तो परवरदिगार आलम बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा को पैदा फरमाएगा। अहमद रजा पैदा होंगे और पैदा होने के बाद इस वहाबी फिरके के बातिल अकायद और नजरियात के ताबूत पर आखिरी कील ठोकेगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये है आला हजरत जिनकी शान ये है। आला हजरत अजीमुल बरकत कोई आम हस्ती का नाम नहीं है, कोई आम आलिम नहीं है, बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा की जात वो जात है कि खुदा की बारगाह में आपकी जात मकबूल व मुस्तजाब है। आपकी जबान से जो भी जुमला निकल जाता था खुदा की बारगाह में, आपके जबान से निकला हुआ वो जुमला मकबूल हो जाया करता था। इस सिलसिले में अगर आप वाक़यात सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उठाइए हयात आला हजरत, हयात आला हजरत के अंदर इस सिलसिले में दर्जनों वाक़यात मिल जाएंगे। मैं एक वाक़या बयान करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अजीज़ाने मिल्लत
اسلامیہ سرکار اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے. بریلی کی سرزمین پر ایک عالم دین ہے جن کا نام حضرت علامہ غلام حسین بریلوی ہے. اور یہ کوئی عام عالم نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ بریلی کی سرزمین میں طلسمی پریس جس کا تھا انہی کا نام علامہ غلام حسین بریلوی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ غلام حسین بریلوی علم نجوم اور علم میعت کے اتنے بڑے ماہر تھے، اتنے بڑے ماہر تھے. وہ ستاروں کا حال دیکھ کر کے، ستاروں کی چال دیکھ کر کے، ستاروں کی وضع دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ بارش کب ہوگی، بارش کب نہیں ہوگی، بارش اس مہینے ہوگی یا بارش اگلے مہینے ہوگی. یہ کون ہے؟ یہ علامہ غلام رسول علامہ غلام حسین بریلوی ہے جو علم نجوم اور علم ہیئت کے بڑے ماہر ہیں. لیکن اگر اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھیں گے تو اعلیٰ حضرت صرف علم نجوم میں ماہر نہیں تھے، صرف علم ہیئت میں ماہر نہیں تھے. علماء لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بکثرت علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے. جن علوم و فنون میں اعلیٰ حضرت مہارت تامہ رکھتے تھے ان فنون و فنون کی تعداد 55 تک شمار کی گئی. مزید تحقیق کے بعد وہی علوم و فنون 75 کی تعداد تک پہنچ گئی. کیونکہ علوم و فنون یہ ایسے ہیں کہ شاخ در شاخ جو ہے پھیلتے چلے جاتے ہیں. آج بھی علماء اعلیٰ حضرت کے آثار علمیہ میں غور و خوض کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے آثار علمیہ میں جتنا غور و خوض کیا جائے گا اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ایسی ویسی ہستی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علم کے ایسے بحر ذخار ہے، علم کے ایسے بحر بے قرار ہے جس سے صرف ایک دو نہر نہیں پھوٹتی ہے، بے شمار نہریں پھوٹتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اعلیٰ حضرت جن کی تعداد، جن کے علوم و فنون کی تعداد آج کے مطابق 100 سے زائد ہو گئی ہے. چنانچہ عزیزان ملت اسلامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی توقی رضا مصباحی، بستی بستی قریہ قریہ، عشق محبت عشق محبت، امام احمد رضا کانفرنس. واہ واہ واہ، یہی علامہ غلام حسین بریلوی. یہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے والد رئیس الاتقیاء حضرت علامہ نقی علی خاں کے دوست ہے، اور باپ کا دوست باپ کے منزل میں ہوتا ہے. چنانچہ علامہ غلام حسین بریلوی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوتے ہیں. چونکہ باپ کا دوست ہے، والد کا دوست ہے، باپ کا دوست باپ کے منزل میں ہوا کرتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے ان کا شایان کی شایان شان استقبال فرمایا، ان کی عمدہ ضیافت فرمائی. ان دنوں بریلی کی سرزمین پر بارش نہیں ہو رہی تھی. بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی کھیتیاں خشک ہو رہی تھی، لوگ پریشان حال تھے، جانور بدحال ہو رہے تھے. اعلیٰ حضرت جانتے تھے مولانا غلام حسین بریلوی علم نجوم کے ماہر ہے، علم ہیئت کے ماہر ہے. یہ ستاروں کی چال دیکھ کر، ستاروں کی وضع دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ بارش اس مہینے ہوگی کہ نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے علامہ غلام حسین بریلوی سے فرمایا، مولانا آپ ستاروں کی چال دیکھ کر کے بتائیے بارش کا مزاج کیا ہے، اس سال بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس مہینے بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت کا حکم تھا. علامہ غلام حسین بریلوی ستاروں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، ستاروں کی چال دیکھتے ہیں، ستاروں کی وضع دیکھتے ہیں، ہاتھ میں ایک کاغذ لیتے ہیں، اس کاغذ میں ایک ذائچہ بناتے ہیں، ایک نقشہ بناتے ہیں. نقشہ بنانے کے بعد اعلیٰ حضرت سے فرماتے ہیں حضور ستاروں کی چال بتلا رہی ہے، ستاروں کی وضع بتلا رہی ہے، اس مہینے بریلی میں بارش نہیں ہوگی، بارش اگلے مہینے ہوگی. جو ہی علامہ غلام حسین بریلوی نے کہا کہ حضور بریلی
बरेली में इस साल बारिश नहीं होगी। तो आला हजरत ने फरमाया मौलाना अगर मेरे रब ने चाहा तो बारिश बरेली की सरजमीन पर इसी महीने होगी। अल्लामा गुलाम हुसैन फरमाते हैं नहीं नहीं हुजूर, सितारों की चाल तो देखिए, सितारों की वजह तो देखिए, ये जायसा देखिए, ये जायचा बतला रहा है, ये नक्शा बतला रहा है, बारिश नहीं होगी। सितारों की चाल बतला रही है, बारिश नहीं होगी। सितारों की वजह बतला रही है, बारिश नहीं होगी। आला हजरत का जवाब सुनिए, कुर्बान जाइए आला हजरत के इल्म यकीन पर। आला हजरत फरमाते हैं मौलाना तुम्हां में सितारों की चाल भी देख रहा हूं, सितारों की वजह भी देख रहा हूं, लेकिन इन्हीं सितारों के पैदा करने वाले रब की कुदरत को भी देख रहा हूं। मेरा रब अगर चाहे तो बारिश इसी महीने बरसाएगा, बरेली की सरजमीन पर बारिश इसी महीने होगी। लेकिन अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी है कि उन्हें इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के ज़न्नी कवायद पर इतना एतमाद है कि खुदा की कुदरत से गाफिल होते चले जा रहे हैं और उन्हें खबर भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है। आला हजरत तो कोई ऐसे वैसे आलिम नहीं थे, आला हजरत आलिम रब्बानी थे। और जो आलिम रब्बानी होता है, जब उनके सामने कोई भटकता हुआ नजर आता है तो आला हजरत वो आलिम रब्बानी उनके हिदायत का इंतजाम करता है। जब आला हजरत ने देखा कि मौलाना गुलाम हुसैन बरेलवी इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के ज़न्नी कवायद पर इतना भरोसा रखते हैं कि ये खुदा की कुदरत से ही गाफिल हो रहे हैं, इन्हें खबर भी नहीं है, तो आला हजरत ने उनके हिदायत का इंतजाम कुछ इस तरीके से फरमाया कि जहां आला हजरत बैठे थे उनकी सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लटक रही थी जिसपे 11:15 बज रहा था। आला हजरत ने अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी से फरमाया कि मौलाना ये जो दीवार में घड़ी लटक रही है देखकर बताइए इसमें टाइम कितना हुआ है। मौलाना देखते हैं, देखकर बताते हैं हुजूर इसमें 11:15 बजा है। आला हजरत फरमाते हैं बताइए अब 12 कब बजेगा, 12 की घंटी कब बजेगी। मौलाना गुलाम हुसैन बरेलवी फरमाते हैं हुजूर जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा ना तो 12 बजेगा ना 12 की घंटी बजेगी। चुनांचे आला हजरत खड़े होते हैं, घड़ी का ढकना खोलते हैं, जो बड़ी सुई थी उसको खींचकर 12 पे कर देते हैं, 12 भी बज जाता है, 12 की घंटी भी बजने लगती है। आला हजरत फरमाते हैं मौलाना आपने कहा था कि 12 बजने के लिए पौना घंटा गुजरने की जरूरत है, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा ना तो 12 बजेगा ना 12 की घंटी बजेगी। मौलाना अभी तो पौना घंटा नहीं गुजरा है, 12 भी बज गया है, 12 की घंटी बज गई है। अल्लामा फरमाते हैं हुजूर आपने सुई को खींच करके 12 पे कर दिया है इसलिए 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। लेकिन यही सुई अगर अपनी फितरी चाल में चलती तो जब तक पौना घंटा नहीं गुजरता ना तो 12 बजता ना 12 की घंटी बजती। आला हजरत फरमाते हैं मौलाना यही तो नुक्ता आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने कांटे को खींचकर 12 पे कर दिया, पौना घंटा गुजरने से पहले 12 भी बज गया, 12 की घंटी भी बज गई। मेरा रब वाजिब मुतलक है, अगर वो चाहे तो इस सितारे को खींचकर इधर कर दे, इधर के सितारे को खींचकर इधर कर दे, इधर के सितारे को खींचकर इधर कर दे, इधर के सितारे को खींचकर उधर कर दे, तो सितारों की चाल भी बदल जाएगी, सितारों की वजह भी बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा भी बदल जाएगा, आपका जायचा भी बदल जाएगा। मौलाना अगर मेरे रब ने चाहा तो बारिश बरेली की सरजमीन पर इसी महीने होगी, नहीं बल्कि इसी हफ्ते में होगी, नहीं बल्कि आज ही होगी। आला हजरत की जबान से ये जुमला निकलना था, बरेली की सरजमीन पर बारिश शुरू होती है, इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, बरेली की सरजमीन जलथल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौकीर रज़ा मिसबाही फैजान आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप समझिए मकाम आला हजरत को।
آپ کیا سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ایک چھوٹے موٹے عالم ہے، ایک صوفی ہے، ایک صرف ولی ہے؟ نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے متبخر عالم ربانی بھی ہے، پیر طریقت بھی ہے، ولی کامل بھی ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا اعلیٰ حضرت صرف ولی کامل نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم ہے، اور جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا سردار ہوا کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ 10ویں صدی کے مجدد الف ثانی علامہ شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت صرف ولی نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا سردار ہے۔ اور بات یہی تک نہیں مسلمانوں، بلکہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ صرف ولی نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے میں غوث اعظم کے نائب مطلق ہے۔ غوث اعظم نے اپنے اعلیٰ حضرت کے سر پر اپنی نیابت کا تاج رکھا تھا۔ یہ بات میں نہیں کہتا، بلکہ جماعت اہل سنت کے ایک جید عالم و محدث سید پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں سرکار غوث پاک تشریف فرما ہے۔ میں نے غوث پاک سے فرمایا یہ حضرت سید پیر جماعت علی شاہ یہ کون ہے؟ یہ خود آل رسول ہے، یہ غوث پاک کی اولاد میں سے ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہ خواب میں نے غوث پاک کو دیکھا۔ غوث پاک سے میں نے فکر کیا حضور بتائیے اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر میرا نائب مولانا احمد رضا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اعلیٰ حضرت کی ولایت کا درجہ جتنا اونچا ہوتا ہے تو ایک وقت پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت علامہ شیر محمد علی شرقپوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک تشریف فرما ہے۔ علامہ شرقپوری نے فرمایا حضور بتائیے آپ کا نائب اس وقت ہندوستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا مولانا اس وقت ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا بریلوی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس خواب کو دیکھنے کے بعد علامہ شرقپوری کے دل میں اعلیٰ حضرت کی ایسی عظمت پیدا ہوتی ہے کہ آپ فوراً شرقپور سے چلتے ہیں، بریلی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بیٹھک خانے میں جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرتے وقت حضرت علامہ شرقپوری اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں۔